السلام علیکم دوستو۔ ایک طوائف اپنی کہانی بتاتی ہیں کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو اس وقت میں لاہور یا دوسرے شہروں میں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ کام کرتے ہوئے کوئی برتن جیسا کہ کوئی شیشے کا گلاس یا کپ وغیرہ اگر گر کر ٹوٹ جاتا تو بہت سخت سرزنش کی جاتی اور ساتھ ہی ساتھ مار بھی پڑتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں برتن دھو رہی تھی کہ مجھ سے ایک شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا۔ پھر کیا تھا کہ میری شامت آ گئی، ایک زناٹے دار تھپڑ میرے سفید چمڑے پر پڑتا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا اور سوائے رونے کے میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس کے بعد جب میرے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے واپس بلا لیا۔ میں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی تھی اور گھر میں اپنی والدہ سے قرآن پاک بھی پڑھ رکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے مانگنے پر لگا دیا گیا۔ ہم 3 سے 4 بچے ہوتے تھے اور ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ سارا دن شہر کے لاری اڈوں اور بسوں میں جا کر مانگنا ہے۔ اس کام سے ہمارا اچھا خاصا گزارا ہونے لگا۔ کچھ عرصہ بعد میرے والد فوت ہو گئے اور اس کے 2 سال بعد والدہ بھی وفات پا گئیں۔ پھر میں برے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ چند سال کے بعد میں ایک مکمل طوائف بن چکی تھی۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے شہر میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور میرا دھندا عروج پر تھا تو علاقے کے معزز افراد نے ہم سے مکان خالی کروا لیا۔ اس کے بعد شہر کی دوسری جگہ پر مزید 2 سال تک ہم رہے اور پھر جب ہمارے کاروبار کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بھی ہم سے مکان خالی کروا لیا۔ پھر ایک اور چھوٹے سے شہر میں رہائش اختیار کی۔ جب وہاں کے لوگوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ہمیں ایک تانگے پر بٹھا کر ہمارا منہ کالا کروا کر پورے شہر کا چکر لگوایا۔ اس کے بعد ہم ایک اور شہر میں آ گئے۔ وہاں ہمیں علاقے کے معززین کا تحفظ حاصل تھا۔ بڑے بڑے عہدوں والے ہمارے پاس آتے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہم نے پھر شہر تبدیل کر لیا۔ یہاں پر بھی ہم نے پہلے والی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ طوائف زادیوں میں میرا ایک مقام تھا، ایک نام تھا۔ مجھے دیکھ کر طوائفیں رشک کیا کرتی تھیں۔ میرے پاس بڑے بڑے امراء آتے اور میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ اس شہر میں بھی میں چند سال رہی، پھر ایک بہت بڑے شہر میں آ گئی۔ یہاں بھی چند ماہ کے بعد میری دھوم پورے علاقے میں پھیل گئی۔ میرے حسن کا چرچا ہونے لگا، لوگ میری قیمت لگاتے اور منہ مانگے پیسے دیتے۔ بڑی بڑی گاڑیوں والے، بنگلوں والے میری جھڑکیاں تک سہ جاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات میں گالیاں بھی نکالتی اور وہ برداشت کر جاتے۔ حتیٰ کہ جن کے سامنے کوئی نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا میں ان سے بھی شدید بدتمیزی کرتی اور وہ ہنس کر ٹال جاتے۔ پورے بازار میں میری دھوم تھی۔ مجھے خود پر فخر تھا، ناز تھا، مجھ میں حسن کی وجہ سے اکڑ تھی۔ طوائفیں میری شہرت دیکھ کر دور سے مجھے دیکھتی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ میرے پاس اکثر ایک شخص آتا تھا، وہ آتا مجھ سے 4 باتیں کرتا اور چلا جاتا۔ ایک دن آیا تو اپنی فائل جان بوجھ کر بھول گیا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی بے فکری سے اس کی فائل ٹٹول رہی تھی تو اس میں سے ایک میگزین میرے بستر پر آ گرا۔ میں نے میگزین پکڑ کر ٹائٹل پڑھا تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ اس رسالے کو دیکھا تو اس میں واپسی کا راستہ ملا۔ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو 4 چیزیں یعنی زمین، انسان کے جسمانی اعضاء، کرامن کاتبین اور اعمال نامہ بندے کے اس نافرمانی پر اس کے خلاف گواہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ صدقے دل سے اور حسن نیت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ توبہ کرنے والا کسی کے سامنے پریشان نہ ہو۔ میں نے پڑھا کہ استغفار کرنے سے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خیر میں نے میگزین کو پڑھنا شروع کیا، بس پڑھتی گئی اور زمین میں دستی چلی گئی۔ میرے منہ سے نکلا، اف خدایا یہ کیا ہے اور میں کیا ہوں؟ میں تو گناہوں کی دلدل میں اتر چکی ہوں اور واپسی کا راستہ توبہ اور استغفار میں ہے۔ اس میں موجود واقعات کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنے وجود سے، لباس سے، بستر سے نفرت سی ہو گئی۔ میں نے اپنی ملازمہ کو بلوایا، نئے کپڑوں کا بندوبست کروایا، غسل کیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر سارا میگزین پڑھا۔ اس آیت کا ترجمہ بار بار پڑھا کہ جو شخص کوئی نیکی کر لے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے اور یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو نصیحت مانے۔
میں نے خادم کو بھیج کر مارکیٹ سے ترجمے والا قرآن پاک منگوایا، پڑھتی گئی اور دل بدلتا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی مجھ سے گناہوں سے زمین بھر کر ملے اور وہ شرک نہ کرتا ہو تو میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ میں نے چند دن بعد اپنی خادمائیں اور خادمین بلائے اور سب کو کہا کہ ہم اس کام سے توبہ کر رہے ہیں، ہم یہ کوٹھا چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کسی اور کو یہاں لا کر بٹھائیں۔ سب نے مجھے روکا، بہت لوگ مجھ پر ہنسے، بعض نے کہا کہ تم روٹی کو ترس جاؤ گی، اتنی عزت اور شہرت کو لات مار کر جا رہی ہو، اور سب کو چھوڑ کر اسی شہر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں مکان کرائے پر لے کر رہنے لگی۔ چند دن بعد میرا ایک پرانے ملنے والا پوچھتا پچھاتا میرے گھر آیا اور آ کر کہا، مجھے تمہاری توبہ کا پتہ چلا تو بہت خوشی ہوئی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو اور ہم پاک صاف زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب اس کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے مخلص آدمی بھیج دیا، کیونکہ قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھنے کے بعد میری ایک ہی خواہش تھی کہ اے کاش جیسے دوسرے لوگوں کا گھر ہوتا ہے میرا بھی اپنا گھر ہو۔ میں نے بخوشی ہاں کر دی۔ چند دن بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ وہ کچھ عرصہ تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہا، اور ایک دن اس نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں خوشی سے پھولی نہ سمائی، بار بار سجدے میں گرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ تو نے میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بلا لیا۔ لیکن جب ہم سعودی عرب پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے ایک سعودی شخص کے ہاتھ پر بہت بھاری قیمت پر فروخت کر دیا۔ مجھ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس شخص نے میرے ہاتھ پر طلاق رکھی اور ایئرپورٹ پر روانہ ہو گیا۔ وہ شخص مجھے سعودی عرب کی شہر ریاض لے گیا اور ایک علیحدہ فلیٹ میں رکھا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس گندگی سے نکال لے، تجھے اس پاک جگہ کا واسطہ جہاں تو نے مجھے لایا، اب اس جگہ کی برکت سے مجھے اس گندگی سے نکال۔ وہ سعودی شخص میرے پاس بیٹھتا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور اشاروں میں مجھ سے باتیں کرتا، مگر میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرتا۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے ابھی تک ہاتھ کیوں نہیں لگایا۔ ٹھیک 4 ماہ کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور فلیٹ سے نکال کر ایک مکان میں لے گیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی مجھ سے پہلے بھی 2 بیویاں ہیں اور تیسری میں ہوں۔ وہ معاشی طور پر ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے اپنے کارخانے اور کاروبار تھے، اس کی بیٹیاں اور بیٹے بھی تھے۔ اس نے مجھے اپنے سارے خاندان کے ساتھ ملوایا اور چند ہی ماہ میں ان کے خاندان میں رچ بس گئی۔ اس کے بچے میری بہت زیادہ عزت کرتے، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھنے والا ہے، ہر سال مجھے عمرہ اور حج کرواتا ہے، الحمدللہ۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلامی طرز حیات پر قائم دائم ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔